تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. ہوئی ہے عالم کی ابتدا انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. شاعر نے کہا کیا بھروسہ زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. محترم حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی فضولیات اور مشغولات سے نکال کر ہم تمام لوگوں کو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یقین جانیں ہمارا یہاں شریک ہونا ہمارے لیے باعث برکت ہے. عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کتابوں میں آیا صالحین کے ذکر کے وقت، اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مذہب اسلام میں ہماری شمولیت اختیار کروائی. اور سب سے بڑی خوشی کی بات اور نعمت کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو پیدا فرمایا. اس عالم جہاں میں انسان آئے، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر کیا سپرد کیا، ہماری تخلیق کیوں ہوئی، ہم پیدا کس لیے کیے گئے. یقین جانے مسلمانوں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ہم 5 منزلہ بلڈنگ بناتے ہیں، اس کا بھی کوئی مقصد ہے کہ ہم بلڈنگ کیوں بناتے ہیں. بلڈنگ بنانے کے بعد ہم اس میں چین و سکون کی نیند لیں گے، راحت و سکون کے ساتھ اس میں اپنی زندگی بسر کریں گے. ہمارے کھیتوں میں ہم دھان کی کھیتی کرتے ہیں، اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ دھان کی کھیتی کریں گے. جب دھان کی تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمارا مقصد، ہمارے لیے کام یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. آئیے اس سے قبل ہم آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، ہم تمام کو معلوم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا. ہم سب کو معلوم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا. یہ الگ بات ہے کہ اس چیز پر ہم عملی جامہ پہننے کی کوشش نہیں کرتے. رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ ہم کو بھی معلوم، یہ آپ کو بھی معلوم. یہ الگ بات ہے کہ ہم نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا وہ جہنم کا مستحق بنے گا. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے ڈرنے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی ہم جانتے ہیں لیکن ماننے کی کوشش نہیں کرتے. اسی لیے مسلمانوں، رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے
قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انسان کے دو طرح کے دشمن، ایک چھپا ایک کھلا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں جا بجا شیطان کو کھلا دشمن بتایا۔ اب کھلے دشمن سے زیادہ خطرناک انسان کے لیے چھپا دشمن ہوتا ہے، جو اپنا بھی بنا رہتا ہے اور وار کر گزرتا ہے۔ انسان غافل رہتا ہے کہ یہ میرا اپنا ہی ہے، یہ مجھے کیا تکلیف دے گا، یہ مجھے کیا مصیبت میں مبتلا کرے گا، یہ مجھے کیا ایزا پہنچائے گا۔ انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور ہمارا چھپا دشمن ہمارے ساتھ غداری کر گزرتا ہے۔ اسی لیے اس سے کب ہمیں باخبر ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کسی دانشور نے کہا تھا، موسم مشقت کی بہارا، موسم مشقت کی بہارا ہمیں صحیح اور غلط میں امتیازی شکل پیش کرتا ہے، جس سے قبل ہمیں باخبر ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ مصیبت آنے سے پہلے ان کی ہم تیاری نہیں کیے، بلائیں آنے سے پہلے ان کی ہم تیاری نہیں کیے، قبر میں جانے سے پہلے اگر ہم ان کی تیاری نہیں کیے، یقین جانے مسلمانوں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے قبر میں ہمارے ساتھ برے معاملات پیش کیے جائیں گے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ سنتے تو ہیں لیکن عمل کرنے کی کوشش کیا جائے۔ آج جس قدر بڑے آن بان کے ساتھ اس محفل پاک کا آغاز کیا گیا، کثیر تعداد میں علماء کرام کی حاضری ہوئی، تمام سامعین کی حاضری ہوئی، لیکن مسلمانوں اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی لیے کوشش کیا کیجیے، سنے کم عمل کرے زیادہ۔ بات ایک ہی ہو لیکن اس بات پر اگر ہم نے عملی جامہ پہن لیا تو ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، دونوں جہاں میں ہم بے مثال ہو جائیں گے۔ اسی لیے اپنے مقصد کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ ہوئی ہے عالم کی ابتدا انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے۔ دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ہے کہ پہلے باپ آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، پھر دادا، پھر پوتا آئے گا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ بوڑھا باپ رہ جاتا ہے لیکن جوان بیٹا اس دنیا کو الوداع کہہ کر آخرت کی زندگی میں پہنچ جاتا ہے۔ بوڑھی ماں رہ جاتی ہے لیکن جوان بیٹی اس دنیا کو الوداع کہہ کے آخرت کی زندگی میں پہنچ جاتی ہے۔ مسلمانوں ہم نے قبر کا تذکرہ کیا، ہم نے آخرت کا تذکرہ کیا، ہم نے دوزخ کے بارے میں سنا، ہم نے جہنم کے بارے میں سنا، ہم نے جنت کے بارے میں سنا، لیکن جہاں جنت کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے، جہاں جنت کے بہارے کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے، جہاں جنت کی نعمتوں کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہم تسکین قلب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ساتھ ساتھ جہنم کو بھی بنایا، جہنم کو بھی بنایا۔ بتائیے جو انسان نمازوں کو ترک کرے، جو انسان شریعت کی مخالفت کرے، جو انسان ماں باپ کے ساتھ غداری کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، بتائیں وہ اگر جنت کے خواہش مند ہیں تو یہ ہمارا خام خیال جھوٹا ہے۔ ہم رب تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کا دعویٰ پیش کرتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ پیش کرتے ہیں، آج اپنے نبی کے نام پر سر کٹانے کو ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں مسجد کی بات آتی ہے، جہاں سجدوں کی بات آتی ہے تو ہم 100% سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ آج گناہوں میں ہماری زندگی ملوث ہے، فتنوں میں ہماری زندگی مبتلا ہے، بلاؤں میں ہماری زندگی مبتلا ہے، بے حیا کاموں میں ہم نے اپنے بے حیا کاموں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا، اور ہماری خواہش یہ ہوا کرتی ہے کہ جب اس تن سے، اس بدن سے ہماری روح کو جدا کر دیا جائے، جب میں آخرت کی زندگی میں پہنچوں تو رب تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ غدار انسان، مصطفیٰ کا غدار انسان مذہب اسلام کے قانون کی جنہوں نے دھجیاں اڑائی، جنہوں نے عملی صورت میں کبھی اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کیا، کبھی قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کیا، جنہوں نے قبر کی تیاری نہیں کی، وہ انسان آج سوچ رہا ہے، ان کے دل میں یہ خواہش ہے، یہ آرزو ہے میں مروں تو جنت میں پہنچ جاؤں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ جس طرح کٹہل کے پیر میں آم نہیں آ سکتا، آم کے پیر میں کٹہل
نکل نہیں آ سکتا، اسی طرح بدکار اور بے ایمان انسان اگر جس نے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کیا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس سے پہلے جنت میں جانے سے پہلے ان کی تیاری ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ جنت میں جانے سے پہلے نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ہمیں دنیا میں شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جس قدر آج مسلمان ہندوستان میں تباہ ہو رہا، آج مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا، کاٹا جا رہا، مارا جا رہا، آج ہماری مسجدیں ختم ہو رہی، ہمارے مدارسوں کو تباہ کیا جا رہا، آج ہماری عبادت گاہوں پر بد نظروں کی بد نظری ہے، آج ہمارے خانقاہوں پر نشیری حکومت کی بد نظری ہے۔ اس لیے مسلمان جب جب اسلام سے بغاوت کرتا ہے، جب جب اسلام کے قانون کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے، تب تب مسلمانوں کے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑا جاتا ہے، مصیبت کا پہاڑ توڑا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے چاہا کہ مصیبت کو دور کیا جائے، کسی شاعر نے کہا جیت جاتا جنگ تو غازی ہوتا، سر کٹا دیتا تو اللہ بھی راضی ہوتا۔ اور کون ہے جو ہماری مسجدوں کو گرا سکتا؟ گر مسلمان کا ہر بچہ نمازی ہوتا، گر مسلمان کا ہر بچہ نمازی ہوتا۔ مسلمانوں، ہم نے نمازوں کو کہاں چھوڑ دیا، ہم نے عبادت گاہوں کو کہاں نظر انداز کر دیا۔ مسجدیں خالی ہے ہماری اور ہم خواہش مند ہیں کہ مسجدوں کو ویران کر کے ہم اپنے گھروں کو آباد کر دیں۔ جس گاؤں میں مسجدیں ویران ہوگی، عبادت گاہیں ہماری ویران ہوگی، اس مسلمان کی زندگی ویران ہو جائے گی، اس کا گھر ویران ہو جائے گا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے گھروں میں ترقیات کے لیے، اپنے گھروں میں برکتوں کے نزول کے لیے سب سے پہلے ہمیں عبادت گاہوں کو آباد کرنا ہوگا، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، ہمیں خانقاہوں کو آباد کرنا ہوگا، ہمیں مدارسوں کو آباد کرنا ہوگا۔ آج دن رات ہم نے جس قدر ہم نے صحبت صالح کو چھوڑ کر ہم نے جس قدر بدکاری میں اپنی زندگی کو گزارا، شراب نوشی میں ہم نے اپنی زندگی کو گزارا، بدکاری میں اپنی زندگی کو گزارا، بے حیا کاموں کو اس کی طرح ہم کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن کبھی شریعت کے نام پر، اللہ کے نام پر، قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر کبھی بھی ہمارے دل نے یہ آواز نہیں دی کہ مسلمان تو نے اپنی زندگی میں بہت مستیاں کر لیا، تو نے اپنی زندگی کو بہت آوارہ گیری میں مستی کر لیا، آج بھی وقت ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں سے تم توبہ کرو، آج بھی وقت ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے اپنی مسجدوں کو آباد کرو، آج بھی وقت ہے کہ اپنے پورے ماں باپ کے ساتھ تم حسن سلوک کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا میں تم شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے، رب تبارک و تعالیٰ آخرت میں تمہارے لیے جنت کا پروانہ عطا کر دے گا، رب تبارک و تعالیٰ تجھے جنت کا پروانہ عطا کر دے گا، بس شرط ہے کہ وہاں جانے سے پہلے اس کی تیاری ہمارے لیے ضروری ہے، وہاں جانے سے پہلے اس کی تیاری ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج باپ کا انتقال ہو، آج ہمارے گھر سے ماں انتقال کر جاتی ہے، ہمارا بیٹا اگر سعودی یا دبئی میں رہتا ہے، فلائٹ کا ٹکٹ کنفرم کر کے جس میں 20,000 30,000 40,000 روپیہ خرچہ ہو جاتا ہے، اس پیسوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے، اس حکومت کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے باپ کے جنازے میں آنے کے لیے ہم سعودی دبئی سے آ سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں تمہارا ایمان کس قدر موٹا ہو چکا کہ ہم 10 قدم چل کے مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے، ہم 10 قدم چل کے عبادت گاہوں کو آباد نہیں کر سکتے۔ تم عبادت گاہوں کو نظر انداز کر کے، عبادت گاہوں کو ویران کر کے تم سوچو کہ اپنی زندگی کو خوشحالی میں تبدیل کر دو گے، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جو انسان مسجدوں سے اپنے آپ کو موڑ لیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے گھروں میں رحمت کو جانے سے روک لیتا ہے، برکت کو جانے سے روک لیتا ہے۔ اور جو انسان شریعت مطہرہ کے مطابق، قرآن کے آیات کے مطابق، رب تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے تو برکتیں اور رحمتیں سب سے پہلے اسی کے گھر میں دستک دیتی ہے، برکتیں اور رحمتیں سب سے پہلے اسی کے گھر میں دستک دیتی ہے۔ آج ہمارے گاؤں سے، ہمارے سماج سے، ہمارے گھروں سے باپ کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، یا چاچا چاچی کی صورت میں، یا پڑوسی اعتبار سے کسی کی صورت میں کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے۔ آج میں بھی آپ کو بتاؤں 80% مسلمان آج اس دھرتی پر ایسے ہیں کہ نماز جنازہ میں جانے کے بعد اسے نماز جنازہ کی نیت یاد نہیں ہے، نماز جنازہ کے طریقے پتہ نہیں ہے۔ باپ میرا مرے گا،
भाई मेरा मरेगा, लेकिन दुआ करने के लिए हम किसी दूसरे जगह से इंसान को लाएंगे। बाप मेरा ही दुनिया से जाएगा। मुसलमानों, तुमने सब कुछ बाप के दौलतों को हथिया लिया, बाप के जायदाद पर तुम आज मस्तियां कर रहे हो, लेकिन बाप के नाम से ईसाले सवाब के लिए जहाँ कुरान पाक की तिलावत की बात आती है, जहाँ ईसाले सवाब की बात आती है, जहाँ फातिहा खानी और कुरान खानी की बात आती है, तो हम सबसे पीछे नजर आते हैं। क्या आपके बाप की जायदाद, आपके बाप की दौलतें क्या हम लोग लूटते हैं? क्या ये लोग लूटते हैं? क्या ये लोग लूटते हैं? बस के उस पर अमन और चमन के साथ आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो आपका फरीजा भी क्या होता है कि हम अपने वालिदैन के लिए ईसाले सवाब की कसरत करें, हम अपने वालिदैन के लिए कुरान करीम की तिलावत करें। बल्कि किताबों में आया कि जिस मर्द मोमिन के नाम से एक कलाम पाक मुकम्मल पढ़कर बख्श दिया जाए, रब तबारक व तआला उसके कब्र से अजाब को उठा लेता है। रब तबारक व तआला उसके कब्र से अजाब को उठा लेता है। तो कहाँ हमने अपनी मासी को भूल गए, कहाँ हमने अपनी हस्ती भूल गए, हमने अपनी पहचान गवा दी। जिससे इंसान अपनी पहचान इसलिए गवाता है कि इंसान को पता नहीं इस्लाम क्या, शरीयत क्या, शैतान जो जो कहता है हमें बस उसी के बताए हुए तरीके पर हमने अपनी जिंदगी को बसर करना चालू कर दिया। आज इसी का सिरा कि आज हमारे घरों में इख्तलाफ, आज बाप बेटे से नहीं बनती, आज बाप बेटे में झगड़ा है, आज माँ बेटी में फसाद है, यानी घरों के मामला इस कदर बिगड़ चुके। आज कोई इंसान सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं सुलझता, इसलिए कि हमने शरीयत को नजरअंदाज कर दिया, इस्लामी माहौल अपने घरों में पैदा नहीं किया, अपने बच्चों को इस्लाम नहीं सिखाया, अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाया। जो इंसान दिन रात दुनियावी बातों में रहकर अपने दिलों को मुर्दा कर दे, अपने ईमान को खत्म कर दे, अपने अकीदे को खत्म कर दे, दुनिया और आखिरत को तबाह कर दे, यकीन जानो मुसलमानों, वो घर कभी खुशहाल नहीं हो सकता, वो घर कभी चैन और सुकून की नींद नहीं ले सकता। इसीलिए अपने घरों में अगर खुशहाली लाना है, अपने घरों में अगर पाकीज़गी लाना है, अपने घरों में अगर रहमतों का नुज़ूल करवाना है, तो आज ही से रब तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करें कि रब तबारक व तआला साबिका जिंदगी में जो गुनाह हमसे सरजद हो चुका, उन तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं। या इलाही हमें तौफीक दे कि मरते दम तक मैं नमाज़े पंजगाना की इबादत किया करूंगा, नमाज़े पंजगाना पढ़ने की कोशिश किया करूंगा। ये रब तबारक व तआला की बारगाह में हमें दुआ करने की जरूरत है। इसलिए मुसलमानों, अपने आप को बदलिए, अपने मरहुमीन के नाम से, अपने माँ बाप के नाम से, जिनके माँ बाप की दुनिया से गुजर चुके, उनके नाम से आप कुरान करीम की तिलावत कीजिए, 5 वक्त की नमाजें पढ़िए, 5 वक्त की नमाजों में अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अगर ये अमल हसना, ये सोचो फिक्र हमारे दिलों में पैदा हो गया, यकीन जाने जिस कदर आज हमने अपने वालिदैन के नाम से मिलाद मुस्तफा किया, आज अपने वालिदैन के नाम से कुरान करीम की तिलावत किया, तो उसका नेमल बदल हमें यह मिलेगा कि अगर हमने गुनाहों की जिंदगी में मुब्तला होकर आखिरत की जिंदगी में पहुंचा, हमारे पास इतनी नेकियां नहीं कि हम बख्शे जाएं, रब तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर ले। जो नेक औलाद रखकर हमने दुनिया में इस दुनिया से गुजर चुका, यकीन जाने मुसलमानों, वही नेक औलाद हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेगा, वही नेक औलाद हमारे लिए ईसाले सवाब की कसरत करेगा, कुरान करीम की तिलावत करेगा। तो ये सोचो फिर अपने अंदर पैदा करना होगा। बेटों को सुधारने से पहले बाप को सुधरना होगा, बेटों को नमाजी बनाने से पहले बाप को नमाजी बनना होगा, वरना ये न जाने बाप की जिंदगी गुनाहों में गुजरे, बाप की जिंदगी अय्याशी में गुजरे, बाप की जिंदगी मक्कारी में गुजरे, और वो इंसान सोचे कि हमारा बेटा 5 वक्त का नमाजी बन जाए, हमारा बेटा परहेजगार बन जाए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि बाप के नक्शे कदम पर बेटा चलने की कोशिश करता है। बाप जैसा होता है बेटे के अंदर वैसे ही तासुरात पाए जाते हैं। अगर बाप नमाजी होगा, बाप परहेजगार होगा, बाप इबादत गुजार होगा, बाप मुत्तकी होगा, यकीन जाने मुसलमानों, उनकी औलादें भी, उनकी औलादों के अंदर भी इस्लाम की चमक पाई जाएगी, इस्लाम की महत्ता पाई जाएगी। इसलिए मस्जिद जाएं तो अपने बेटों को भी साथ ले जाएं। आपके घर में जो ख्वातीन है, माँ की सूरत में, बेटी की सूरत में या बहू की सूरत में, उसे भी
تاکید کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ بھی نماز پنجگانہ پڑھیے. نماز پنجگانہ پڑھنے کی برکتیں یہ ہیں کہ ہمارے گھروں میں کوئی مصیبت ہوگی, ہمارے گھروں میں کوئی بلائیں ہوگی تو رب تبارک و تعالیٰ نماز پنجگانہ کی برکت سے وہ تمام بلائیں دور کر دے گا, تمام بلائیں دور کر دے گا. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی تیاری, قبر کی تیاری, نماز پنجگانہ کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ایمان والی زندگی ہم تمام کو نصیب ہو, ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. خوب کی سیر چمن پھول چنی شاداب رہے, باغ باغ جاتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم.